الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ذریتہ اجمعین الی یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظم شہر جناب خالد ظفر صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما جماعت اسلامی ہند حلقہ آندھرا پردیش اور شہر حیدرآباد کے ذمہ داران اور محترم سامعین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ابھی برادر فائز الدین صاحب کی ایک بڑی بلبلہ انگیز تقریر ہم نے سنی، اور یہ میرے لیے بڑی آزمائش ہے کہ اس کے بعد ایک قدر خشک موضوع پر مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. مشرق وسطیٰ کی تبدیلیاں، امکانات اور خدشے، یہ میرا موضوع ہے. برادر فائز صاحب جس مقصد زندگی کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، اللہ کے چند بندوں نے آج سے 70-80 سال پہلے اسی مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اس کے لیے جدوجہد کی، اس کے لیے قربانیاں دیں. یہ روشنی پھر گلی گلی پھیلتی چلی گئی، ساری دنیا میں پھیل گئی، اور آج مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو خوش آئند حالات، جو امید افزا حالات آپ کے سامنے مجھے پیش کرنے ہیں، وہ انہی سرفروشوں کی کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا شان اجر انہیں عطا فرمائے. جو لوگ گزر چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو لوگ ابھی ہماری صفوں میں موجود ہیں ان کی زندگیاں طویل کرے، اور انہیں زندگی کی آخری سانس تک اس مقصد کے لیے سرگرم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس موضوع پر تقریر ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے، ایک ایسے لمحے میں ہو رہی ہے جب تاریخ کے دو انتہائی اہم واقعات کے درمیان میں یہ گویا لمحہ موجود ہے. کہ آج سے 2 دن پہلے لیبیا کا خونخوار حکمراں کرنل معمر القذافی اپنے انجام کو پہنچ چکا. 2 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور کل 1 دن کے بعد ایک اور تاریخ رقم ہونے والی ہے کہ تیونس میں وہاں کی دستور ساز اسمبلی کے لیے کل صبح انتخابات شروع ہوں گے. یہ اسمبلی نیا دستور بنائے گی تیونس کا، اور سارے سروے یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان انتخابات میں النہضہ پارٹی، جو وہاں کی اسلامی تحریک ہے، وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی، اور جو اگلا دستور بنے گا انشاءاللہ وہ اسلامی دستور ہوگا. عزیزان گرامی، آج کی گفتگو میں مختصر جو کچھ واقعات پیش آئے گزشتہ 8-10 مہینے، اس کی تفصیل پیش کروں گا. اس کے عالمی منظرنامے پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا، اور آخر میں اس سے کیا سبق ملتے ہیں، 5 اہم سبق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ، یعنی وہ علاقہ جسے ہم عالم عرب کہتے ہیں، اور جس میں ایران، ترکی وغیرہ ممالک بھی شامل ہیں. اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ پوری انسانی تاریخ میں اس علاقے کی بڑی غیر معمولی اہمیت رہی. یہ وہ علاقہ ہے جہاں تہذیبیں بنی اور بگڑی، جہاں بڑے بڑے تمدن کی بنیادیں اس عمارت میں رکھی گئی ہیں. پوری تاریخ کا یہ ایک اہم اکھاڑا، ایک اہم میدان رہا ہے. تاریخ کے بڑے بڑے واقعات یہاں پیش آئے ہیں. اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ہمارے لیے اس علاقے کی ایک خصوصی اہمیت ہے کہ یہ ایک مقدس سرزمین ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے. یہاں کا چپا چپا اسلامی تاریخ سے وابستہ ہے. اسلامی تاریخ کے زبردست واقعات یہاں کے ایک چپے سے وابستہ ہیں. انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس کے مختلف علاقوں کا قرآن مجید میں یا تو راز ذکر آیا ہے یا اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ گزشتہ 60-70 برسوں سے یہ علاقہ
عالمی طاقتوں کے ناپاک کھیل کا مرکز بنا ہوا تھا، ناپاک گیمز کا گہوارہ بنا ہوا تھا، اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ یہاں پر عالمی طاقتوں نے، سپر پاورز نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے پٹھو حکمران مسلط کر دیے تھے، جن کا عوام میں جن کی کوئی مقبولیت نہیں تھی، عوام کا کوئی سینکشن انہیں حاصل نہیں تھا۔ یہ صرف اپنے مغربی آقاؤں کی تکمیل کے لیے عوام پر مسلط کیے گئے تھے۔ ان حکمرانوں نے کیا کیا؟ پہلے نمبر پر یہ حکمران مغرب اور مغربی طاقتوں کے اعلی کار بنے رہے، امریکہ کے مفاد کی تکمیل کرتے رہے۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے مفادات کے نگہبان بنے رہے۔ اپنے عوام سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات انہیں عزیز تھے۔ 60 برسوں تک ان کے مفادات کی خدمت کرتے رہے اور ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر بھونکتے رہے۔ ایک کارنامہ تو ان کا یہ تھا۔ دوسرا کارنامہ کہ انہوں نے اپنے عوام کی دولت کو انتہائی بے دردی کے ساتھ لوٹا۔ یہ علاقہ جو قدرتی دولت سے مالا مال تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کے ذخائر رکھے تھے، اگر اس دولت کا صحیح استعمال ہوتا تو امت کی تقدیر بدل سکتی تھی، لیکن ان پٹھو حکمرانوں نے اسے انتہائی بے دردی کے ساتھ لوٹا۔ واقعات اب آ رہے ہیں حسنی مبارک کے اور قذافی کے اور دیگر لوگوں کے، آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، تعجب ہوتا ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی کرپشن اور لوٹ مار کا اس قدر ننگا، اس قدر اریاں اور اس قدر شرمناک سلسلہ دنیا کے مرکز میں چلتا رہا۔ کرپشن۔ پھر تیسری چیز کہ انہوں نے اپنے عوام کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کر دیا۔ نہ انہیں بولنے کی آزادی تھی، نہ اپنے ضمیر کے مطابق اظہار خیال کی آزادی تھی، نہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے معاملات چلانے کی آزادی تھی۔ جو اسلامی تحریکیں اس سرزمین پر، انبیاء علیہ السلام کی اس مقدس سرزمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے، قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی، بپا ہوئی، ان تحریکوں کا انہوں نے جینا حرام کر دیا۔ ہزاروں لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ مصر میں، شام میں، اس سارے علاقے میں لاکھوں اخوان المسلمین کے کارکنان، اسلامی تحریک کے کارکنان برسوں جیلوں میں سڑتے رہے۔ ان پر انتہائی ناقابل بیان مظالم ڈھائے جاتے رہے۔ یہ تین گویا انتہائی بھیانک کارنامے تھے جو ان حکمرانوں کے ساتھ وابستہ تھے۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو مٹا دیتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جینے کا حق حکمرانوں نے چھین لیا، جینے کا حق حکمرانوں نے چھین لیا، اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو، ذلت کے جینے سے مرنا بہتر ہے، مٹ جاؤ یا قصر ستم پامال کرو۔ لوگوں نے اس نعرے کو بالآخر قبول کیا اور ایک چنگاری ٹیونیشیا سے اٹھی۔ ایک غریب آدمی کا ٹھیلا جو اپنے ٹھیلے پر، اپنی بنڈی پر سامان بیچا کرتا تھا، اس سے اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا، ان حکمرانوں نے اپنی روش کے تحت اس غریب آدمی کا ٹھیلا الٹ دیا۔ پولیس نے آ کر اس کا ٹھیلا الٹ دیا۔ اس غریب آدمی کا ٹھیلا الٹنا یہ بہت بڑا واقعہ بن گیا۔ ٹھیلا کیا الٹا، حکومتیں الٹنا شروع ہو گئی۔ پہلے تیونس کی باری آئی، پھر مصر کی باری آئی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک پورے مشرق وسطیٰ میں تبدیلی نہیں آئے گی، انقلاب نہیں آئے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے پورا مشرق وسطیٰ ایک ہی نعرے سے گونج اٹھا۔ آپ کمپیوٹر میں یوٹیوب پر مشرق وسطیٰ کا ریولوشن ٹائپ کیجئے، ایک ہی نعرے کی گونج آپ کو پورے مشرق وسطیٰ میں سنائی دے گی۔ الشعب یرید اسقاط النظام، کہ لوگ چاہتے ہیں نظام کی تبدیلی، سسٹم کی تبدیلی۔ یہ وہی نعرہ تھا جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بلند کیا تھا، یہ وہی نعرہ تھا جو سید قطب نے، امام حسن البنا نے بلند کیا تھا۔ آج یہ نعرہ پورے عالم عرب کا قومی نعرہ ہے۔ آج بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ ہے اور انتہائی بلبل انگیز طریقے سے سارے عالم عرب کے عوام ایک ہی فقرہ دوہرا رہے ہیں کہ الشعب یرید اسقاط النظام، کہ عوام بس ایک ہی چیز چاہتے ہیں، سسٹم کی تبدیلی، نظام کی تبدیلی۔ ہم صرف ہاتھوں کی تبدیلی نہیں چاہتے، یہ حکمران چلا جائے، اس کے جگہ دوسرا ڈکٹیٹر آ جائے، دوسرا سیکولر حکمران آ جائے، دوسرا مغرب کا پٹھو آ جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، سسٹم کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ پورے مشرق وسطیٰ میں، پورے عالم عرب میں یہی نعرہ اس وقت گونج رہا ہے۔ شروعات آپ جانتے ہیں کہ ٹیونس سے ہوئی، بالآخر ٹیونس کے حکمران صدر بن علی کو بھاگنا پڑا اور وہاں پھر ایک انٹرم گورنمنٹ قائم ہوئی۔ اس کے بعد باری مصر کی آئی۔ مصر کیا ہے میں آگے اس کی تفصیل پیش کروں گا کہ یہاں ایک خاتون، ایک نوجوان لڑکی
26 سالہ لڑکی جس کا اخوان المسلمون سے تعلق تھا، اس نے حالات سے پریشان ہو کر ایک دن فیس بک پر اپنا ایک ویڈیو پوسٹ کیا۔ اس میں اس نے مردوں کی غیرت کو للکارا کہ دیکھو تیونس میں تمہارے بھائی کیا کر رہے ہیں، کیسے انہوں نے انقلاب لایا، ہم مصر میں بھی ایسا ہی انقلاب لائیں گے۔ اس کے بعد آخر میں اس نے اپنے ویڈیو کا اختتام اس انتہائی ولولہ انگیز جملے پر کیا کہ انا نازلت یوم 25 کہ میں آج جا رہی ہوں، میں نکل رہی ہوں، میں تحریر اسکوائر میں جا کر بیٹھ جاؤں گی، جسے آنا ہے آئے، جسے نہیں آنا ہے تو میں اکیلی جا کر وہاں بیٹھوں گی۔ اس کی صدا کا ایسا اثر ہوا کہ دیکھتے دیکھتے چند گھنٹوں میں لاکھوں لوگ تحریر اسکوائر میں جمع ہو گئے، اور پھر یہ انقلاب پھر رکا نہیں، اور بالآخر حسنی مبارک کو وہاں سے فرار ہونا پڑا، اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اور یہ دیکھیے کہ تاریخ کی کیسی ستم ظریفی ہے، کیسا عجیب اتفاق ہے، بلکہ تاریخ کے اتفاق سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست اشارہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ لوگ اشارے کو سمجھیں کہ ٹھیک وہی تاریخ آج سے 60 سال پہلے 12 فروری سن 1949 کو اخوان المسلمون کے بانی امام حسن بننا شہید کو مصر کے حکمرانوں نے دھوکے سے بلا کر گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ 12 فروری سن 1949 اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے، ٹھیک اسی تاریخ کو 12 فروری سن 2011 کا جب دن طلوع ہوا تو مصر کا فرعون حسنی مبارک، اس کا اقتدار ختم ہو چکا تھا اور ایک نئی صبح مصر میں طلوع ہو رہی تھی۔ سلسلہ یہاں رکا نہیں اور آگے بڑھا۔ اس کے بعد 18 فروری سن 2011 کو تحریر اسکوائر میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا، جمعہ کا جلسہ، جسے جمعۃ النصر کا ان لوگوں نے نام دیا کہ مدد والا جمعہ۔ اور علامہ یوسف القرضاوی، عالم اسلام کے مشہور فقیہ اور مشہور عالم دین، جنہیں 20-25 سال پہلے مصر میں آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی اور جو تقریباً 35 برس سے مصر کے باہر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ پوری آن بان کے ساتھ تشریف لائے۔ 40 لاکھ کا مجموعہ تحریر اسکوائر پر جمع تھا۔ انہوں نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا اور ایک نئی صبح کا گویا افتتاح فرمایا۔ اس کے بعد پھر لیبیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ تبدیلی کی لہر لیبیا پہنچی اور اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ وہاں کا بادشاہ، وہاں کا جو صدر ہے جس نے بڑے ظلم کیے تھے اپنے عوام پر بھی، اسلامی تحریکوں پر بھی، وہ مارا گیا۔ اور جس نے اپنے عوام کو چوہے کہا تھا، کاکروچ کہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا الزامات، کیا کیا انہیں سلوگنز دیے تھے، اس حکمران کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ ایک گٹر میں، گندے پانی کے نالے میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ عوام نے اسے پکڑا وہاں اور اسے مار دیا۔ سلسلہ اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یمن کی باری ہے، شام کی باری ہے۔ اس وقت اگر آپ عالم عرب کے ویڈیوز کھولیں گے تو سارے عالم عرب میں، شام میں، یمن میں، ہر جگہ ایک اور نیا نعرہ آپ کو بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا، القذافی تار تار وجاز عورت یا بشار، کہ قذافی چلا گیا، قذافی بھاگ گیا، یا بشار، اے بشار الاسد اب تمہاری باری ہے، اے صالح اب تمہاری باری ہے۔ تو پورے عالم عرب کے عوام اپنے ظالم اور پٹو حکمرانوں سے نجات حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح آج صورتحال یہ ہے کہ یہ انقلاب 3 حکومتیں بدل چکا ہے۔ مصر میں حکومت بدل گئی، تیونس میں حکومت بدل گئی، لیبیا میں حکومت بدل گئی۔ 3 جگہ زبردست دباؤ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم یہاں بھی ایک اچھی تبدیلی دیکھیں گے۔ یمن، شام اور بحرین اور 11 ملکوں میں احتجاج اور عوامی غضب کی لہر جاری ہے اور انشاءاللہ یہ پورا خطہ اس لہر سے ضرور متاثر ہوگا۔ یہ گویا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے تھوڑی سی تفصیل اپنی گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے حالات کی آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس انقلاب کے اثرات کیا ہیں؟ یہ انقلاب عالم عرب میں کیا تبدیلی لائے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی لائے گا؟ دنیا انسانیت کے اندر کیا تبدیلی لائے گا؟ میں اس پر اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، اپنی بات کہنے سے پہلے اسرائیل کے ایک اخبار کا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسرائیل کا سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ مؤثر اخبار ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں کے دانشور، پڑھے لکھے لوگوں کا اخبار ہے۔ ہارٹس، اخبار کا نام ہے ہارٹس۔ اسرائیل کا سب سے پاورفل اخبار ہارٹس لکھتا ہے کہ the Arab Liberation Revolution will fundamentally change the Middle East. The acceleration of the West decline will change the world. The overall outcome will be the collapse of North Atlantic political hegemony, not in decades but in years. When the United States and Europe bury Mubarak now, they are also burying
the powers they once were. In Cairo's Tahrir Square, the age of Western hegemony is fading away. مغرب کا انقلاب آزادی، اس کا ترجمہ ہے، ہارٹس لکھتا ہے کہ مغرب کا انقلاب آزادی مشرق وسطیٰ کو بنیاد سے بدل کر رکھ دے گا. مغرب کا زوال اور تیز ہوگا اور اس سے دنیا بدل جائے گی. مجموعی نتیجہ یہ نکلے گا کہ شمالی اقیانوسی ممالک یعنی یورپ اور امریکہ کی سیاسی بالادستی دہوں میں نہیں بلکہ چند سالوں میں انشاءاللہ زمین بوس ہو جائے گی. میرے خیال میں 3 بڑے اثرات اس تبدیلی کے ہوں گے. پہلا اثر بڑی اسلامی طاقتوں کی مغربی غلامی سے آزادی اور مشرق وسطیٰ میں نئی شیرازہ بندی. عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بلکہ اسلامی دنیا میں 3 طاقتوں کی بڑی اہمیت ہے، 3 ممالک کی بڑی اہمیت ہے. اس میں ایک ہے مصر، دوسرا ہے ترکی اور تیسرا ہے ایران. یہ تینوں یہاں کے سب سے بڑے ملک بھی ہیں، سب سے زیادہ طاقت بھی ان کے پاس ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ 1949 سے عالمی طاقتوں کی سازشوں کے نتیجے میں ان 3 میں سے 2 ممالک امریکہ اور اسرائیل کے حریف ہیں. عالم اسلام کی 3 بڑی طاقتوں میں سے 2 طاقتیں 1949 سے یعنی جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے تب سے اسرائیل کی حلیف اور امریکہ کی مددگار رہی. ایک ہے ترکی اور دوسرا ایران، جب اس زمانے میں ایران میں رضا شاہ کی بادشاہی حکومت تھی. ایران کے انقلاب کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ ایران بدل گیا، ایران اب حلیف نہیں رہا، وہ مغرب کا، اسرائیل کا، امریکہ کا مخالف بن گیا. تو امریکہ نے دوسری بڑی طاقت پر ہاتھ ڈالا، مصر پر، کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، انور سادات نے معاہدہ کیا جس کے نتیجے میں مصر یہ اسرائیل کا حلیف بن گیا، امریکہ کا حلیف بن گیا. اس طرح 2 ممالک برابر 3 میں سے 2 ممالک امریکہ اور اسرائیل کے حلیف چلے آ رہے تھے. یہ تینوں ممالک بڑے اہم ہیں. ان میں سے ہر جگہ 8-8 کروڑ کی آبادی ہے، جو اس علاقے میں بہت بڑی آبادی، 8-8 کروڑ کی آبادی ہے. ترکی کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ ملت اسلامیہ کا دل ہے، یہ عین یورپ کے مرکز میں واقع ہے. اسلام کی انتہائی جلیل القدر تاریخ اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے. ترکوں نے اسلام کو طاقت بخشی، رعب بخشا، شکوہ بخشا، دبدبہ بخشا، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کی ہر قدم پر مدد کی. لیکن 1949 سے یہ ملک اسرائیل کا طاقتور ترین حلیف چلا رہا تھا. ان کی ساری ٹریننگ اسرائیل میں ہوتی تھی، سارے ہتھیار اسرائیل سے آتے تھے، فوج ساری کی ساری اسرائیل سے ٹریننگ لے کر آتی تھی. تو ہر معاملے میں ان کا اسٹریٹجیکل ٹائی اپ اسرائیل کے ساتھ تھا. دنیا کی 15ویں بڑی معیشت اور عالم اسلام کا سب سے ترقی یافتہ ملک اس طرح اسرائیل کا پشت پناہ بنا ہوا تھا. دوسری طرف مصر بھی انقلابات کی سرزمین ہے، تہذیبوں کی سرزمین ہے. یہ وہ واحد ملک ہے جس کا قرآن مجید میں 5 دفعہ ذکر آیا ہے. قرآن مجید میں کسی اور ملک کا ذکر 1 سے زیادہ دفعہ نہیں آیا. مصر واحد ملک ہے جس کا قرآن مجید میں 5 سے زائد دفعہ ذکر آیا ہے. کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد یہ بھی اسرائیل کا طاقتور ترین حلیف تھا، اور اس گویا مدد کے نتیجے میں امریکہ اسے $2 بلین سالانہ کی مدد دیتا تھا. اسرائیل کے بعد سب سے بڑی مدد امریکہ کی جس ملک کو ملتی تھی وہ مصر تھا، تقریباً اسرائیل کے برابر. اسرائیل سے تھوڑا سا کم مدد امریکہ مصر کی کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور غزہ کی سرحد بند کر رکھی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اس انقلاب کے بعد یہ تینوں طاقتیں الحمدللہ اسرائیل اور امریکہ کی بالادستی سے آزاد ہو جائیں گی. ایران تو تھا ہی، ترکی کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بڑی دانش مندی کے ساتھ اور بڑی سیاسی بصیرت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کو تنہا کر دینے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اب انشاءاللہ مصر میں بھی جو تبدیلی آئے گی تو وہ بھی اسرائیل کا حلیف نہیں بچے گا. اور اگر یہ سلسلہ باقی رہا تو مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں مغرب کی بالادستی، مغرب کی سپیریورٹی، مغرب کا کنٹرول ختم ہو جائے گا. اور جو اسرائیل کے نیوز پیپر نے پیشن گوئی کی ہے کہ جس دن امریکہ نے حسنی مبارک کو دفن کیا اس دن اس نے گویا اپنی بالادستی، اپنی سپیریورٹی کو دفن کیا، یہ انشاءاللہ ضرور صحیح ثابت ہوگی. تب ایک نئی شیرازہ بندی ہو رہی ہے. یہ تینوں بڑی طاقتیں مل رہی ہیں اور اس کی قیادت ترکی کے حوصلہ مند وزیر اعظم رجب طیب اردوان
اور ان کے انتہائی ذہین و فتین وزیر خارجہ داؤد اگلو کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے گزشتہ مہینے ترکی کے وزیر اعظم نے پورے علاقے کا دورہ کیا۔ اس دورے کو مغربی میڈیا نے دی عرب اسپرنگ ٹور کہا کہ عرب بہار کا دورہ، عرب کی بہار کا دورہ، عرب کے موسم بہار کا دورہ۔ انہوں نے اس پورے علاقے میں دورہ کیا۔ رجب طیب اردوان نے، ترکی کے وزیر اعظم نے ہر جگہ ملاقاتیں کی، حکومت سے بھی ملاقات کی، اپوزیشن سے بھی ملاقات کی۔ قاہرہ جب وہ آئے تو اخوان المسلمون کا پورا ڈیلیگیشن ان کے استقبال کے لیے گیا۔ اخوان کے ڈیلیگیشن سے انہوں نے تفصیل سے ملاقاتیں کی۔ تو انشاءاللہ اردوان کی قیادت میں ایک نئی شیرازہ بندی مشرق وسطیٰ میں ہوگی اور مغرب کی بالادستی ختم ہوگی۔ ایک نئی قیادت، اولو العزم قیادت، حوصلہ مند قیادت، ایسی قیادت جو مغرب کے چیلنج کو فیس کر سکے اور اس کے چیلنجز کا جواب دے سکے، وہ انشاءاللہ مغرب میں برپا ہوگی۔ اور پھر اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر وہ دن بھی آئے گا جو ہر مسلمان کی آرزو اور اس کی خواہش ہے کہ مشرق کے مسجد اقصی آزاد ہوگی، یروشلم آزاد ہوگا اور مسجد اقصی میں ہر مسلمان آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکے گا۔ علامہ یوسف القرضاوی نے جب جمعۃ النصر کو 40 لاکھ کے مجموعے سے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ بات کہی اپنے خطبے میں۔ انہوں نے کہا کہ ان اللہ کما اقر عینی بنصر مصری ان یقر عینی بفتح المسجد الاقصی، کہ آج ہماری دعا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی مدد کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کی، مسجد اقصی کے دروازے کھول کر بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ تو یہ گویا پہلا بڑا امپیکٹ ہے، پہلا بڑا اثر ہے اس انقلاب کا کہ اسلامی طاقتیں بیدار ہو رہی ہیں، وہ مغرب کی غلامی سے آزاد ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر 3 بڑی طاقتیں جو عالم اسلام کی اہم طاقتیں ہیں، جن کے پاس فوج بھی ہے، جن کے پاس آبادی بھی ہے، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، وہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کر رہی ہے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ضرور ایک نئی تبدیلی، ایک نئی صبح، یا جیسا کہ نام دیا گیا ایک نیا موسم بہار، ایک نیا اسپرنگ آئے گا۔ دوسری چیز، دوسرا اثر اس کا یہ ہوا ہے کہ اسلامی قوتیں، تحریک اسلامی، اسلام کی آواز، اسلام کے غلبے کی آواز، سید مودودی علیہ رحمہ کی آواز، حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آواز، سید قطب کی آواز، یہ عالم عرب کی ایک طاقتور آواز بن گئی۔ اسلامی قوتوں کا ظہور، یہ اس انقلاب کا دوسرا سب سے بڑا اثر ہے۔ میں 2-3 چیزوں کی طرف اپنی بات کی تائید میں اشارے کروں گا۔ چند ماہ پہلے امریکہ کا ایک بہت بڑا ریسرچ ادارہ ہے پیو فاؤنڈیشن۔ پیو فاؤنڈیشن نے پورے اسلامی ممالک کا ایک سروے کیا۔ سروے کی رپورٹیں دستیاب ہیں انٹرنیٹ پر، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ پیو فاؤنڈیشن نے یہ سروے کیا کہ مسلمان کیا سوچتے ہیں، وہ اپنے مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس نے خاص طور پر اسپیسیفک کچھ سوالات کیے کہ اسلام کا غلبہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ کیا آپ اسلامی شریعت کو اپنے ملک کے دستور کی اساس بنانا پسند کریں گے؟ کیا آپ اخوان المسلمین کو پسند کریں گے؟ کیا آپ یہ بات پسند کریں گے کہ اسلامی شریعت، اسلامی سزائیں آپ کے ملک میں نافذ ہوں؟ اس طرح اس نے اسپیسیفک ہو کر اسلامی شریعت کے حوالے سے، اسلام کے غلبے کے حوالے سے سوالات کیے۔ عزیزان گرامی، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلامی تحریک ایک چھوٹا سا فینومینن ہے، چند لوگوں کی بات ہے، عام مسلمانوں کے دل کی آواز نہیں ہے، لیکن اس سروے کے نتائج نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ آج امریکہ اور یورپ کے علمی حلقوں میں اس سروے پر بڑی بحث ہو رہی ہے۔ سروے کے نتائج یہ کہتے ہیں کہ مصر میں 85% عوام شریعت اسلامی کی بالادستی دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے دستور کو اسلام کے رنگ میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہی معاملہ عمان کا ہے، یہی معاملہ جارڈن کا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہی معاملہ ٹیونیشیا کا ہے، جو سب سے زیادہ مغرب زدہ ملک ہے اس پورے خطے میں۔ وہاں بھی عوام کی اکثریت نے اسلامی شریعت کو اپنے ملک کا دستور قرار دینے کے حق میں ووٹ دیا۔ اب کل ٹیونس کی دستور ساز اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اخبارات، اگر آپ انٹرنیشنل اخبارات سرچ کریں گے تو اس انتخابات کے سلسلے میں بہت سارے اوپینین پولس آئے ہیں۔ ان سارے اوپینین پولس میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ النہضہ پارٹی، غنوشی کی پارٹی، آپ کو یاد ہے استاد غنوشی ہمارے شہر حیدرآباد بھی تشریف لائے تھے اور جماعت اسلامی ہند کے اجتماع سے انہوں نے لکڑ کوٹ میں خطاب بھی کیا تھا۔ آج غنوشی کی پارٹی، النہضہ پارٹی، ٹیونیشیا کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھر رہی ہے۔ سارے اوپینین پولس، سارے سرویز یہی بات کہہ رہے ہیں۔
اور جہاں تک مصر کا معاملہ ہے، یہاں تو بالکل کھلی کتاب کی طرح حقیقت واضح ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ انقلاب اخوان المسلمون کا انقلاب ہے۔ تحریر اسکوائر کا سارا کارنامہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا صحرا اخوان کے سر جاتا ہے۔ اور مارچ میں ایک ریفرنڈم ہوا، آپ میں سے باخبر لوگ جانتے ہیں کہ مارچ میں مصر میں ایک ریفرنڈم ہوا کہ ترکی کا دستور کیسا ہونا چاہیے۔ دستور کی کچھ اصلاحات تجویز کی گئیں اور ان اصلاحات کے سلسلے میں لوگوں سے ووٹ مانگے گئے۔ تو تمام اپوزیشن، سارے کمیونسٹ لوگ، سیکولر لوگ، ہبتی اور جو لوگ اس وقت صدارتی انتخاب میں پیش ہیں، وہ سارے لوگ دستوری اصلاحات کے خلاف تھے۔ انہوں نے عوام میں یہی ریفرنڈم، یہی گویا کنونسنگ کی تھی کہ اس گویا پیکیج کے خلاف ووٹ دینا ہے۔ صرف اخوان المسلمون واحد جماعت تھی جو ان اصلاحات کی تائید میں تھی۔ اس نے عوام سے یہ درخواست کی تھی، یہ اپیل کی تھی کہ ان اصلاحات کی تائید میں ووٹ دیں۔ علامہ یوسف القرضاوی نے بھی عوام سے اپیل کی تھی کہ اس کی تائید میں ووٹ دیں۔ چونکہ اخوان اکیلے تھے، باقی سب لوگ اصلاحات کے مخالف تھے، اس لیے عام طور پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ریفرنڈم شاید کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن مارچ میں اس ریفرنڈم کے نتائج آ گئے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ عوام نے اس ریفرنڈم کو کامیاب کیا، اور معمولی اکثریت سے کامیاب نہیں کیا، بلکہ 76% ووٹ ڈالنے والوں کی 74% اکثریت اس نے اخوان کی اپیل پر، اخوان کی دعوت پر، اخوان کی گزارش پر اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا۔ تو مصر کا منظرنامہ تو بالکل واضح، روشن کتاب کی طرح واضح ہے۔ تو گویا ایک نئی اسلامی صبح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سید مودودی حسن البنا کی آواز، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پورے عالم عرب، پورے مشرق وسطیٰ کی آواز بن گئی ہے، یہاں کی عوام کی آواز بن گئی ہے۔ اسلامی قوتوں کا ظہور اور ان کی طاقت میں اضافہ، ان کی قوت میں اضافہ، یہ گویا اس انقلاب کا دوسرا سب سے بڑا اثر ہے۔ تیسرا اثر، اس انقلاب کا تیسرا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اسلام کے تئیں قربت بڑھی۔ یہ معاملہ تو صرف مڈل ایسٹ کا ہو گیا کہ مڈل ایسٹ میں اسلامی قوتوں کا ظہور، باقی دنیا کا کیا حال ہے؟ باقی دنیا میں بھی اسلام کے سلسلے میں دلچسپی بڑھی ہے۔ اسلام کے سلسلے میں لوگوں کا جو اپروچ ہے وہ نسبتاً زیادہ مثبت، زیادہ پازیٹیو ہوا ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی بہت سارے نظائر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر صرف لندن کے اخبار گارجین کا ایک حوالہ دوں گا کہ گارجین نے یورپ اور امریکہ کے لوگوں کا سروے کر کے ایک تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے کہ عرب اسپرنگ کو، عرب دنیا میں آنے والی اس تبدیلی کو وہاں کے عوام کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ گارجین کا کہنا یہ ہے کہ اس انقلاب نے پوری مغربی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں سوچ بدل دی، سوچ بدل دی۔ ابھی تک لوگ اسلامی دنیا کو پہچانتے تھے اسامہ بن لادن کے حوالے سے، ٹیررسٹ کے حوالے سے، دہشت گردوں کے حوالے سے۔ میڈیا نے کچھ ایسا تاثر بنا دیا تھا کہ ایک عام امریکی یا ایک عام یورپین کے سامنے جب اسلام کا نام لیا جاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب خونخوار لوگ ہیں اور خون خرابے کے ذریعے اور بم ڈال کر اور فتنہ فساد کر کے دنیا میں ایک انتہائی خونخوار قسم کی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب وہ روزانہ فیس بک پہ، یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں کہ عرب نوجوان کیا چاہتا ہے، اس کے نزدیک اسلام کا کیا مطلب ہے۔ اس کے نزدیک اسلام کا مطلب امن ہے، اس کے نزدیک اسلام کا مطلب جمہوریت ہے، اس کے نزدیک اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہر انسان کا پیٹ بھرے گا، ہر انسان کو 2 وقت کی روٹی میسر آئے گی، اس سے ظلم ختم ہوگا، اس سے ڈکٹیٹرشپ ختم ہوگی، اس سے مطلق العنان حکمرانوں کی منمانی ختم ہوگی، اس سے ہر انسان کو آزادی نصیب ہوگی۔ تو ایک عام امریکن، ایک عام یورپی نے سوچ رہا ہے کہ یہ تو ٹھیک، میرے عزائم، میرے ایمبیشن میں، عرب کے ایمبیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے حوصلوں میں اور عرب کے حوصلوں میں کوئی بڑا ڈفرنس نہیں ہے، میں جو چاہتا ہوں وہی یہ بھی چاہتا ہے، میں بھی امن چاہتا ہوں یہ بھی امن چاہتا ہے، میں بھی انصاف چاہتا ہوں یہ بھی انصاف چاہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ گارجین کہتا ہے کہ پوری مغربی دنیا میں اسلام کے سلسلے میں سوچ بدل رہی ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ سروے رپورٹس موجود ہیں، باقاعدہ ڈیٹا موجود ہے کہ کس طرح یہ سوچ بدل رہی ہے۔ اخوان المسلمون اب ایک مین اسٹریم جماعت ہے، اب یہ کوئی ٹیبو جماعت نہیں ہے، کوئی اچھوت جماعت نہیں ہے، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس سے گھبرانا چاہیے، جس سے خوف کھانا چاہیے، بلکہ یورپ کے حکمران، امریکہ کے حکمران جب آ رہے ہیں مصر تو اخوان المسلمون سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ تو ایک زمین بہت زبردست تبدیلی، بہت غیر معمولی تبدیلی دنیا کی سوچ میں اسلامی تحریکوں کے حوالے سے بھی آئی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں سمجھتا ہوں وہ آج سے 1 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے نے
عام انسانوں کو تو چھوڑیے، مجھ جیسے تحریک کے خادم کو بھی چونکا دیا۔ میں نے بھی شاید کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح کا واقعہ سن 2011 میں پیش آ سکتا ہے۔ آئندہ کبھی انشاءاللہ آئے گا، لیکن سن 2011 میں یہ چیز پیش آ سکتی ہے، اس کا خواب غالباً تحریکی کارکنوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہماری محترم بہن توکل کرمان کو ملنے والا نوبل پرائز، اخوان المسلمون کی سرگرم کارکن، الاصلاح پارٹی جو یمن کی اخوان المسلمون ہے، وہاں کی ایک الاصلاح پارٹی کے خواتین کے شعبے کی سربراہ، جو ساری زندگی اسلامزم کے لیے کام کرتی رہی، اسلام کے غلبے کے لیے کام کرتی رہی، اسلام کا نام لے کر، اخوان کا نام لے کر، سید قطب کا نام لے کر وہ یمن کے گلی کوچوں میں بیداری لاتی رہی، آج اسے مغربی دنیا نوبل پرائز دے رہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلامی تحریکوں کے تعلق سے مغرب کی سوچ میں بھی، وہاں کے عام انسانوں کی سوچ میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اس میں بھی وہ ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے، وہ ہمیں صحیح طور پر سمجھ رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انقلاب، بہت بڑا اثر ہے اس انقلاب کا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ دوسری طرف اسلامی تحریکیں بھی زیادہ ریئلسٹک طریقے سے، زیادہ حقیقت پسند طریقے سے اپنے کاموں کو آگے بڑھا رہی ہیں، وہ غیر مسلموں کو ساتھ لے رہی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ جمعۃ النصر کے موقع پر جب یوسف القرضاوی، علامہ یوسف القرضاوی نے 40 لاکھ عوام کو خطاب کیا، تو عام طور پر جمعہ کے خطبوں میں جو خطاب کرتے ہیں یا ایھا المسلمون کہہ کر خطاب کرتے ہیں، اے مسلمانوں۔ استاد قرضاوی نے خطاب کیا ایھا المسلمون والاحباط المسیحیون، کہ اے مسلمانوں اور مسیحی قبطیوں، اس لیے کہ جمعہ کے اس موقع پر، اس تاریخ ساز لمحے میں، جمعۃ النصر کے اس عظیم الشان تاریخی واقعے کو دیکھنے کے لیے جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع تھے، وہیں لاکھوں کی تعداد میں قبطی، عیسائی بھی موجود تھے، جو اخوان کے شانہ بشانہ اس انقلاب کو لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اخوان نے ابھی جو نئی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے، حزب الحریہ والعدالہ، اس پولیٹیکل پارٹی کے صدر ڈاکٹر محمد مرسی ہیں، اور اس کے ایک وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر رفیق حبیب، یہ ایک عیسائی کرسچن کوپٹ ہیں، قبطی ہیں۔ تو غیر مسلموں کو ساتھ لے کر اسلامی تحریکیں کام کر رہی ہیں، اور غیر مسلم دنیا اسلامی تحریکوں کو صحیح طور پر سمجھ رہی ہے، قریب آ رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انقلاب کا تیسرا بڑا اثر ہے۔ چوتھا بڑا اثر کہ اس کے نتیجے میں مغرب کے زوال کی رفتار تیز ہو گئی، کہ زوال تو پہلے سے جاری تھا، جس کا ایک نمایاں مظہر 2007 سے آنے والا فائنینشیل کرائسس ہے، جس نے ساری مغربی دنیا میں ایک بے چینی، ایک اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ لیکن اس انقلاب نے گویا اس زوال کی رفتار کو اور تیز کر دیا ہے۔ اب امریکی یورپینز بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت محض ایک دھوکہ ہے۔ ابھی جو آکیوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے جو مظاہرے ساری دنیا میں چل رہے ہیں، ان کے نعرے آپ دیکھیے، پڑھیے، یوٹیوب میں دیکھیے، ان کے نعرے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ جمہوریت دھوکہ ہے، کیپٹلزم غلط نظام ہے۔ تو گویا جو نعرہ سارے عالم عرب میں عرب باشندے لگا رہے ہیں کہ الشعب یرید اسقاط النظام، کہ عوام ایک ہی چیز چاہتے ہیں، نظام کی تبدیلی، یہ نعرہ مشرق وسطیٰ سے نکل کر امریکہ، یورپ اور ساری دنیا کا نعرہ بنتا جا رہا ہے کہ عوام نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، نیا نظام چاہتے ہیں، کیپٹلزم اب ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انقلاب کا چوتھا سب سے بڑا اثر ہے۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ اگر دیکھیں گے، اخباروں کا جائزہ لیں گے، تو عام امریکی اخبارات، عام یورپین اخبارات بھی کہہ رہے ہیں کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے جو مظاہرے کیپٹلزم کے خلاف، امریکہ اور یورپ کے نظام کے خلاف ساری دنیا میں چل رہے ہیں، ان مظاہروں کا محور، ان مظاہروں کا مرکز، ان کا سرچشمہ مشرق وسطیٰ کا تحریر اسکوائر ہے۔ ایک اخبار، مجھے حیرت ہوئی کہ بوسٹن کے ایک اخبار نے تو ہیڈنگ لگائی اور یہ تک کہہ دیا کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ کے مظاہرے یہ اخوان المسلمون منظم کرا رہی، یعنی جو آواز مغربی دنیا کی آواز ہے، لوگ اس کے لیے بھی اخوان المسلمون کو، اسلامی تحریک کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر ابھی اس وقت جو ٹائم میگزین ہے، آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو میگزین مل جائے گا، تازہ ترین شمارہ ٹائم میگزین کا۔ ٹائم میگزین میں اس نے
ان مظاہروں کے تعلق سے امریکہ اور یورپ کی عوام کی رائے پوچھی ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ امریکہ جیسے کیپٹلسٹ ملک میں 55% لوگوں نے ان مظاہروں کی تائید کی. تو گویا یہ جو نعرہ ہے اشب یرید اسقاط النظام کا نعرہ، یہ نعرہ مشرق وسطیٰ سے نکل کر امریکہ پہنچ گیا اور چند لوگوں کو اس نے متاثر نہیں کیا بلکہ وہاں کی 55% اکثریت اس سے متاثر ہو رہی ہے، ایک نئے نظام کا نعرہ بلند کر رہی ہے. تو اس طرح حاضرین اکرام انشاءاللہ یہ تبدیلی صرف وسط ایشیا کو نہیں بدلے گی بلکہ ساری دنیا کو متاثر کرے گی اور پوری دنیا میں ایک نئی صبح، ایک نیا موسم بہار شروع ہوگا. اب آخر میں یہ کہ اس سے سبق کیا ملتے ہیں، میں نے 5 موٹے موٹے سبق نوٹ کیے ہیں. ان اسباق کی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. اس پورے واقعے سے 5 اہم سبق، 5 اہم لیسنز ملتے ہیں. لیسن نمبر 1، سبق نمبر 1، بڑے سے بڑے فرعون اور نمرود کی طاقت بھی سرنگوں ہو سکتی ہے اور کمزور عوام کے ذریعے سرنگوں ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہت پاورفل ہے، فلاں ملک بہت پاورفل ہے، اس نظام کی جڑیں بہت گہری ہیں، ہماری آواز، اسلامی تحریک کی آواز بہت کمزور ہے، ان کے پاس اتنے سارے وسائل، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، معمولی چیزیں بھی نہیں ہیں، معمولی وسائل ہم اپنی بات اپنے بازو کے پڑوسی کو بھی نہیں پہنچا سکتے، چھوٹا سا اخبار بھی نہیں ہے ہمارے پاس چھوٹا سا ٹیلی ویژن چینل بھی نہیں ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ اس انقلاب نے پہلا سبق یہ دیا کہ اللہ کی سنت میں ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ کمزور لوگوں کے ذریعے بڑی سے بڑی طاقتوں کو سرنگوں کر سکتا ہے. کس نے سوچا تھا کہ معمر قذافی کا ایسے انجام ہوگا؟ کس نے سوچا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا دوست جسے $2 بلین سالانہ کی امداد دیتا ہے امریکہ، حسنی مبارک، وہ اس انجام کو پہنچ جائے گا؟ تحریر اسکوائر کے پرامن مظاہرین کے ہاتھوں، جن کے پاس لاٹھی بھی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی معمولی ہتھیار بھی نہیں ہے، اپنی بات پہنچانے کے لیے جو یوٹیوب کا سہارا لیتے ہیں، فیس بک کا سہارا لیتے ہیں، ان کے ذریعے اتنا بڑا فرعون سرنگوں ہوگا، کس نے سوچا؟ تو سبق نمبر 1 یہ کہ ہمیں کبھی بڑی طاقتوں سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی کوششوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، جدوجہد کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بڑی بڑی طاقتوں کو کمزور لوگوں کے ذریعے سرنگوں کر دیتا ہے. یہ سبق نمبر 1. سبق نمبر 2، تحریک اسلامی کے لیے کامیابی کا راستہ یہ عوامی مسائل سے ہو کر گزرتا ہے کہ اخوان المسلمون نے عوام کو موبلائز کیا. عام مسئلہ تھا، ایک ٹھیلے والے کا ٹھیلا الٹ جانا، تونس میں غریبی کا مسئلہ، انمپلائمنٹ کا مسئلہ، جابس کے نہ ملنے کا مسئلہ، مصر میں بھی اس طرح کے مسائل. ان مسائل کو اسلامی تحریکوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، عوام کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی، اسلام کی روشنی میں اس کا سلوشن دیا. نتیجے میں ان کی آواز عوام کے دلوں کی آواز بن گئی، ان کا نعرہ عوام کا نعرہ بن گیا، سید قطب کا نعرہ، مولانا مودودی کا نعرہ، پورے مشرق وسطیٰ کا نعرہ بن گیا. تو سبق نمبر 2 یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے لیے کامیابی کا راستہ عوامی مسائل سے ہو کر گزرتا ہے. ہمیں عوامی مسائل ہاتھ میں لینا چاہیے، ان کے حل کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اسی سے آپ عوام کے دلوں کو جیتیں گے، اسی سے آپ اپنی بات صحیح طور پر عام عوام کو، ماسس کو سمجھا پائیں گے. سبق نمبر 2. سبق نمبر 3، عوامی مسائل میں فعال شرکت یہ ہماری امیج بلڈنگ اور دعوت کا بھی ذریعہ ہے. کس نے سوچا تھا کہ تحریر اسکوائر پر 40 لاکھ لوگ جمع ہو کر بیٹھیں گے تو اس سے یورپ اور امریکہ کے ذہن بدل جائیں گے، وہاں کے لوگ اسلامی تحریکوں کے بارے میں پازیٹیولی سوچنے لگیں گے، وہاں کے لوگ اسلام کو اب دہشت گردی سے وابستہ کرنا چھوڑ دیں گے، امن سے، انصاف سے، جمہوریت سے وابستہ کرنے لگیں گے. کس نے سوچا؟ لیکن جب آپ عوامی مسائل کو ہاتھ میں لیتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، عوام کو ساتھ لے کر کوشش کرتے ہیں تو آپ نظر آنے لگتے ہیں، آپ کا کردار لوگوں کے سامنے نمایاں ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی امیج بہتر ہوتی ہے، آپ عملی شہادت کا کام کرتے ہیں، آپ اسلام کے صحیح تصور کو لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو سبق نمبر 3 یہ کہ عوامی مسائل میں فعال شرکت کرنی چاہیے، اس سے ہماری امیج بلڈنگ بھی ہوگی، دعوت کا کام بھی ہوگا. سبق نمبر 4، خواتین اور نوجوانوں کی اہمیت. عزیزان گرامی، یہ انقلاب نوجوانوں کا انقلاب تھا نمبر 1 اور یہ انقلاب خواتین کا انقلاب تھا نمبر 2. ایک مغربی مصنف نے تو اس انقلاب کو نام دیا ہے یوتھ کویک، ارتھ کویک کی طرز پر یوتھ کویک. اس نے کہا کہ نوجوان اٹھے اور اس نے ساری زمین ہلا دی، یوتھ کویک. تو یہ انقلاب نوجوانوں کے نام منسوب ہے اور استاد قرضاوی نے بھی اپنے خطاب میں خاص طور پر نوجوانوں کو مخاطب کیا اور کہا جب اذا ارادت الشبابی فارادتہ من ارادت اللہ،
کہ جب نوجوان ارادہ کرتے ہیں تو ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. تو نوجوان اگر اٹھ کھڑے ہوں اور کسی مسئلے کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی. یہ بات تاریخ کے پچھلے انقلابات میں بھی صحیح تھی اور فیس بک اور یوٹیوب کے زمانے میں بھی صحیح. نوجوانوں کی غیر معمولی اہمیت اور دوسری طرف خواتین کی غیر معمولی اہمیت. اس انقلاب سے کم 2 خواتین تو بہت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک اسما محفوظ جس نے فیس بک پر ویڈیو پوسٹ کر کے عام لڑکی جو اخوان کی معمولی کارکن ہے, کوئی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہے, کوئی بڑی دانشور بھی نہیں ہے, اس نے پوسٹ کیا ویڈیو اور ساری دنیا کو ہلا دیا. 40 لاکھ لوگوں کو جمع کر دیا تحریر اسکوائر پر, وقت کے فرعون کو سرنگوں ہونے پر مجبور کر دیا. اور دوسری طرف توکل کرمان جنہیں یمن میں ان کی کوششوں کے نتیجے میں نوبل پرائز دیا گیا ہے. تو تحریک اسلامی میں بھی اگر خواتین کا کردار نمایاں ہوگا, وہ آگے بڑھیں گی, فعال طریقے سے آگے بڑھیں گی, ہر محاذ پر آگے بڑھیں گی, تو انشاءاللہ مطلوب تبدیلی آئے گی. یہ سبق نمبر 4. اور سبق نمبر 5, سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کی اہمیت. عزیزان گرامی, وہ دور گزر گیا جب ہم یہ رونا روتے تھے کہ ہمارے پاس ٹی وی چینل نہیں ہے, ہمارے پاس اخبار نہیں ہے. آج ان میڈیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ہاتھ میں ٹی وی چینل دے دیا ہے, ہر انسان کے ہاتھ میں اخبار دے دیا ہے. آپ کے پاس کروڑوں روپے نہ صحیح, آپ کے پاس اربوں کی دولت نہ صحیح, آپ ٹی وی چینل کا لائسنس لانے کی صلاحیت قوت آپ کے پاس نہ صحیح, لیکن اگر آپ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کمپیوٹر استعمال کرنا جانتے ہیں, آپ ساری دنیا کو اپنی بات سنا سکتے ہیں, ساری دنیا میں ہلچل پیدا کر سکتے ہیں. اس انقلاب کو فیس بک ریولوشن کا بھی نام دیا جا رہا ہے کہ اس سوشل میڈیا نے اس انقلاب میں غیر معمولی رول پلے کیا ہے. اگر ہم بھی تحریک کے نوجوان بھی, میں خاص طور پر نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ یہ فیس بک, یہ یوٹیوب, یہ ٹویٹر, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی کو خاص داعیان حق کے لیے وجود میں لایا ہے. یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ گپ بازی کی چیز نہیں ہے, یہ انقلاب کا میڈیم ہے, یہ تبدیلی کا میڈیم ہے, یہ ریولوشن لانے کا میڈیم ہے. اس کو اسی طور پر قبول کیجئے, اسی طرح اس کو استعمال کیجئے. اگر انشاءاللہ یہ 5 سبق ہم نے اپنے گرہ میں باندھے, یہ 5 سبق حاصل کیے اس انقلاب سے, اور اس کے مطابق ہم بھی آگے بڑھیں گے, تو انشاءاللہ پوری دنیا میں جو صبح ہم چاہتے ہیں وہ صبح طلوع ہوگی, شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.